سامعین کرام، مسیح خداوند کے نام میں آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ پروگرام خدا کی آواز میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے انٹرو یعنی اس کے تعارف پر ہم بات کر رہے ہیں، اور گزری بائبل سٹڈی میں ہم نے غور کیا تھا کہ انجیل کے معنی کیا ہے اور خوشخبری کیا ہے، اور 4 اناجیل ہیں یا ایک ہی انجیل ہے، یہ بھید کیا ہے۔ ہم نے گزرے کل اس موضوع پر بات کی تھی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور ذکر کرتا چلوں کہ یہ یوحنا، جس نے یہ یوحنا کی انجیل لکھی، میں بار بار جب لکھی کا کہتا ہوں تو اس کا مطلب ذہن نشین کر لیں کہ پاک روح کی تحریک سے لکھی، یہ اس کی کوئی اپنی لکھی ہوئی عام کتاب نہیں تھی، یہ پاک روح کی تحریک سے خدا کی طرف سے چنا ہوا ہونے کے اعتبار سے اس نے یہ کتاب لکھی، یوحنا کی انجیل۔ اس یوحنا کی بابت ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زبدی کا بیٹا تھا اور اس کے بھائی کا نام یعقوب تھا، یعقوب اور یوحنا۔ اس یوحنا کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اسی یوحنا کے وسیلہ سے 3 خطوط بھی لکھے گئے، اور یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی، جو اصل میں خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ یہی وہ یوحنا ہے جو باقی شاگردوں کے ہوا ہو جانے کے بعد صلیب کے سائے تلے موجود تھا، اور مسیح خداوند نے اس سے مخاطب ہو کر اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اس سے مخاطب ہو کر کے دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ چونکہ مقدسہ مریم کی لک آفٹر کیئر کے لیے کوئی اور تھا نہیں، جو تھے وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لائے، جن میں یعقوب بھی شامل تھا۔ لیکن روایات بتاتی ہے کہ چونکہ کوئی کیئر کرنے والا تھا نہیں، ایون یہاں تک کئی لوگ کہتے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ مقدس یوسف بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، اور اب کوئی اور مقدسہ مریم کو مقدس یوسف کی طرح دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو کیئر کی ضرورت تھی۔ اور مسیح نے صلیب کلوری پر اس بہت بڑی قیمت کے ادا کیے جانے کے وقت اپنی ماں کے جو فرائض ہیں ان سے اپنے آپ کو بری نہیں رکھا، بلکہ اس نے ان فرائض کو بھی بطور احسن سر انجام دیا ہے۔ یہ محبت کا رسول مسیح کی صلیب کے سائے تلے کھڑا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر یہ مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے گیا، اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ بعد میں افسس کی کلیسیا کا بزرگ خادم ایور بشپ ہونے کے اعتبار سے اس نے مقدسہ مریم کو اپنی ماں کی طرح رکھا، کیئر کی، ان کی فکر کی،
اور بعد میں مقدسہ مریم افسس میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور ایون ان کی قبر بھی افسس میں ہی ایک پہاڑی جس کا نام مریمانہ ہے، وہاں ان کی تدفین بھی ہوئی۔ یہ روایات ہیں، یہ بائبل کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس محبت کے رسول نے مقدسہ مریم کا بیٹا ہونے کا اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کی خاطر قید کے عالم میں تھا، اور وقت حاکم نے اس کو موجودہ یونان، گریس سے بھی اندر کالے پانیوں میں، یعنی سمندر میں ایک مقام جس کا نام پتمس ہے، وہاں پر لے جا کر اس یوحنا کو مقید کر دیا گیا، اور وہاں اس پتمس کے جزیرہ میں خداوند اس پر ظاہر ہوا، اور جیسے جیسے اس کی رہنمائی ہوئی اس نے مکاشفہ کی کتاب کو بھی تحریر کیا۔ یہاں ہم یہ حقیقت دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یسوع کے باقی سارے شاگرد خداوند کے پاس موت کے دروازہ سے داخل ہونے کے بعد پہنچ چکے تھے، اکیلا یوحنا باقی تھا۔ یہ انجیل بھی باقی اناجیل کے اختتام پر ان کے بعد لکھی گئی، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ پہلی صدی عیسوی کے اختتام پر یہ انجیل یعنی یوحنا کی انجیل لکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو پہلی 3 اناجیل ہیں ان میں یسوع کی تعلیم اور خداوند یسوع مسیح کے کاموں کا، معجزات کا بیان ہے، لیکن اس انجیل میں جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یسوع مسیح کے ابن خدا اور ایون یسوع مسیح کی الوہیت کا بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اس انجیل کا آغاز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیوں اور کیسے وہ خدا ہے، اور کیوں اور کیسے اس کو بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ یاد کیجئے کہ مقدس یوحنا اس انجیل میں چرنی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کام کچھ اور بیان کرنا تھا۔ اناجیل کے پڑھنے والوں کو وہ ذرا اور آگے لے جاتا ہے، اور آگے لے جاتا ہے۔ ہمیں مزید ترقی کرنے کی ضرورت ہے، ہر سال چرنی میں ہی نہیں رہنا، ترقی کرتے چلے جانا ہے۔ 1-2 مہینے کے بعد پھر سے چرنی سجائی جائے گی، 1-2 مہینے کے بعد پھر سے لپیٹے ہوئے یسوع کو نکالا جائے گا، پھر سے اس کو چرنی میں رکھا جائے گا۔ جب سال بدلے گا پھر سے لپیٹ کر پھر یسوع کو رکھ لیا جائے گا۔ اے حال اسی کرنے ہیں یسوع دے نال۔ دل وچ رکھیے یا نہ رکھیے، چرنی چ یسوع نو ضرور رکھنا ہے، شریکے نو بھی تو دسنا ہے اسی بھی چرنی سجائیے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ منافقانہ روح ہماری زندگی میں خوب موجزن ہے، جو ہونا نہیں چاہیے۔ یسوع ہمارے دل کی چرنی میں آنا چاہتا ہے۔ خیر، ابھی میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ اس انجیل مقدس میں ہمیں
اور زیادہ روحانی بلندیوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی عظمت، بزرگی اور اس کی شان کی بابت بہت کچھ ہے جو یہاں ہم سیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں اس انجیل میں باقی تینوں انجیلوں سے زیادہ مواد پایا جاتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ اگر ان تینوں اناجیل میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو ذکر ہے، اگر اس کو اکٹھا لکھ بھی دیا جائے، پھر بھی یوحنا کی انجیل میں اس سے کہیں زیادہ تفصیلی بیان موجود ہے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ اور کئی جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا بھی بیان ملتا ہے۔ بالآخر گلیل کی جھیل پر وہ پہنچتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، اور وہ ذکر کرتا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، یہ 21 باب کی 5 آیت کی بات ہے، کہ مچھلی پکڑی جائے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، جب میں اس بات کو دیکھتا تھا تو مجھے روح میں ایک بات یاد دلائی گئی، اور وہ یہ کہ خداوند یسوع آج مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ کوئی مچھلی پکڑی ہے کہ نہیں؟ او ہاللویا دے نعرے تے بڑے مار دے ہو، کوئی مچھلی بھی پھڑی جے کہ نہیں؟ اے 2 لتاں والی مچھلی دی گل ہو رہی ہے۔ کتنے ایک لوگ ہیں جو تمہارے وسیلہ سے میری پہچان تک پہنچے ہیں؟ کتنے لوگ تمہارے وسیلہ سے مجھے جان پائے؟ میں نے تجھے ماہی گیر نہیں بلکہ آدم گیر بنایا۔ اور یسوع یہ لیکھا کرنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے، عدالت کرنے کے لیے جلد آ رہا ہے، اور لازم ہے کہ ہم اپنے جواب اس کے لیے تیار کریں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل باقی تینوں اناجیل سے زیادہ پڑھی جانے والی انجیل ہے۔ یوحنا کی انجیل جتنا بھی ڈسٹریبیوشن کا کام، لٹریچر ڈسٹریبیوشن کا ہوتا رہا، اس میں یہ انجیل زیادہ، سب باقی تینوں سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے۔ جب میری تبدیلی سے پہلے خداوند کے ایک خادم نے کلام مقدس کی سٹڈی شروع کی تو اس نے یوحنا کی انجیل سے ہی سٹڈی کروانا شروع کی تھی، اور جب وہ 14:6 پر پہنچا تو اس نے کہا، یسوع ہی ہے جو آسمان پر جانے کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس پر ایمان لا اور جیون پا۔ تو برسوں پہلے میں نے اس کے اس مشورے کو قبول کیا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل شاعری کی زبان میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ اس انجیل سے بہت سارے گیت تیار کیے گئے، جن میں سے ایک گیت آج بھی ہم گاتے ہیں، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ اور پھر ہم وہ گیت بھی گاتے ہیں، خالق مجسم ہوا ہے، مالک مجسم ہوا ہے، دیکھو چرنی میں نور خدا ہے۔ اور بہت سارے اور گیت جو یسوع کے
मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की बात करते हैं। हमें इसी इंजील से नजर आते हैं। बहुत कुछ तफासील इस इंजील के तारुफ में आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे तीसरा हफ्ता हो गया और अभी तक वो तारुफ में ही है, आगे कब बढ़ेगा। मैं नेक्स्ट जब आने वाले कल आपसे बात करूंगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और पहली आयत से हम आगाज करेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत बातों को बेहतर तरीका से सीख सकें। शायद इन पहली चंद आयात में 14-15 आयात में हमारा बहुत वक्त लग जाए, लेकिन फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सीखते हैं और सीखते रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। सुनते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।